بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جاری ہے انہی دو آیتوں سے متعلق جو سورہ التحریم کی دو آیتیں، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح اور لوط علیہ السلام کی عورتوں کا مثال بیان فرمائی، اور اسی طرح فرعون کی عورت کی مثال بیان فرمائی۔ بات اس نقطے پر ہماری پہنچی تھی کہ نوح علیہ السلام کی عورت، لوط علیہ السلام کی عورت، انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور جب اللہ تبارک و تعالی کا عذاب قوم پر آیا تو عذاب میں ان کو بھی کیا ہے گرفتار کیا گیا، اور عذاب الہی کے لپیٹ میں یہ دونوں عورتیں بھی آئیں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے کیا ہے ایمان نہیں لایا، بلکہ ایمان نہ لانے کے ساتھ انہوں نے تکلیف بھی پہنچائی، ایذا۔ نوح علیہ السلام کی عورت کہا کرتی تھی کہ یہ مجنون ہے نوح کے بارے میں۔ لوط علیہ السلام کی عورت جب گھر میں مہمان آ جائیں تو قوم کے لوگوں کو جا کر کے خبر دیتی کہ ہاں آج گھر میں مہمان آئے، اور قوم کے افراد آتے اور ان مہمانوں کے ساتھ بھی کیا ہے برائی کے ارتکاب کا ارادہ کرتے، کوشش کرتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ کیا ہے خیانت کی، یعنی ایمان کے معاملے میں کیا ہے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور یہ دونوں نبی اور رسول اپنی عورتوں کو، اپنی عورت کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ ان دو مثالوں میں اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے للذین کفروا اہل کفر کے لیے بیان کی، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے عبرت اور سبق ہے۔ ایک اہم سبق جس کا ذکر ہوا تھا وہ یہ کہ انسان کا حسب نسب کتنا ہی اونچا ہو جائے اور اچھا ہو جائے، لیکن اگر ایمان نہیں تو حسب نسب اس کے لیے کوئی کام نہیں آتا۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح کیا ہے سمجھ لینی چاہیے۔ یہی مثال دیکھ لیجئے، یہ دونوں عورتیں کس کی زوجیت میں؟ نبی کی زوجیت میں۔ ایک عورت نوح کی ہے اور دوسری عورت لوط کی ہے، لیکن جب ایمان نہیں تو یہ رشتہ داری اور یہ نسب حسب ہونے کے کوئی فائدہ انہیں کیا ہے نہیں۔ اگر کوئی چیز فائدہ انسان کو پہنچاتی ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے قریش کے لوگو، اے عبد مناف، اور یہ بات اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی جب اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ حکم الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قرابت داروں کو دعوت دیں، ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ تو اس موقع پر جب یہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے قریش کے لوگوں، اے بنو عبد مناف کے لوگوں، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ، یاد رکھو میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اے عباس ابن عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تم ایمان لے آؤ، یاد رکھو کہ میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ اے صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، آپ نے کہا کہ قیامت والدین اللہ کے عذاب سے میں تمہیں کیا ہے بچا نہیں سکتا۔ یا فاطمہ، اے فاطمہ بنت محمد، یعنی فاطمہ زہرا کی طرف اشارہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے فاطمہ سلینی من مالی ما شئت، تم مجھ سے مانگو میرے مال میں سے جتنا چاہو، جو چاہو، لیکن یاد رکھو میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ یہ نہ سوچو کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، اے صفیہ یہ نہ سوچو کہ جو ہے محمد جو ہے میرا بھتیجا جو نبی اور رسول ہے۔ اے عباس یہ نہ سوچو کہ میں تمہارا بھتیجا، میں تمہیں کیا ہے اللہ کے عذاب سے بچا سکوں گا۔ اے قریش کے لوگوں، اگرچہ تمہارے خاندان میں سے ہوں، لیکن یہ نسب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ تو جو معیار ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، وہ صرف اور صرف یہی ہے، ایمان اللہ پر ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اسی طرح تقوی، پرہیزگاری، خوف الہی ہمارے اندر کیا ہے پایا جائے۔ یہی ایک واحد معیار ہے اور یہ ایک واحد چیز ہے، بات ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ سکیں گے۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس مثال سے مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیوں کو بھی کیا ہے آزماتا ہے، اور انبیاء کرام کو آزمانے کا مقصد یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے، اور مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ جیسے کہ ادھر نوح علیہ السلام نبی ہیں، لوط علیہ السلام بھی نبی، لیکن ان کی عورتیں، انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ یہ ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہے۔ غور کریے، آج ہم میں سے اگر کسی کی عورت یا کوئی عورت، اس کا شوہر اس کی بات نہ مانے، حقوق کو ادا نہ کرے، تو کتنا زیادہ انسان پریشان حال ہوتا ہے، ذہنی طور پر مختلف طریقوں سے اس پر کیا ہے اثر پڑتا ہے۔ ایک آزمائش ہے، یہ ایک مصیبت اس پر آتی ہے۔ یہ نبی اور رسول ہونے کے باوجود ان کی عورتوں نے کہا ان پر ایمان نہیں لایا۔ یہ ایک بھی جو ہے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں نبیوں کو کیا ہے آزمایا، تاکہ ان کے درجات کو کیا ہے بلند کرے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد کیا ہے ایمان نہیں لائے، اور کفر شرک ہی پر ان کی موت ہوئی۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا ہے ایک آزمائش تھی۔ اسی طرح ادھر یہ بھی ایک سبق ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ عورت کو چاہیے اپنے شوہر کا کیا ہے ساتھ دے، اور بالخصوص دین کا معاملہ آ جائے، دعوت کا معاملہ آ جائے، تو اس میں عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا معاون بنے اور اس کا کیا ہے ساتھ دے، نہ کہ جو ہے کسی قسم کی کیا ہے رکاوٹ بنے۔
صرف یہ نہیں کہ عورت گھر میں رہتے ہوئے صرف گھر کے کام کاج کو دیکھے، بلکہ شوہر کے جو معاملات ہیں جتنا اس سے ممکن ہو سکے شوہر کا ساتھ اس میں دیا کرے۔ جیسے کہ شوہر کے بارے میں آتا ہے، اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ شوہر گھر میں ہے تو گھر والوں کا ہاتھ بٹائے، ان کے کاموں ان کا ساتھ دے۔ اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ اگر ممکن ہو جتنا ہو سکے حسب استطاعت طاقت اپنے شوہر کا اچھے کاموں میں ساتھ دیا کرے۔ اور اسی طرح مختلف اور بھی دروس و عبر ان دونوں مثالوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور مثال اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل ایمان کے لیے ذکر فرمائی، اور وہ فرعون کی بیوی کی مثال، اور یہ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 11 میں، جہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالی نے مثال بیان کی، کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے۔ یعنی پچھلی جو مثال تھی پچھلی آیت میں، اس میں اللہ نے فرمایا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اہل کفر کے لیے مثال ہے، اور وہ مثال نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان دونوں کی بیویوں سے متعلق ہے۔ اب اس کے بعد والی جو آیت آئی ہے جو کہ آیت نمبر 11 ہے سورہ التحریم کی، اس میں جو مثال بیان کی گئی لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے۔ کیا مثال ان کے لیے بیان کی گئی؟ امرأۃ فرعون، فرعون کی عورت کی مثال بیان کی گئی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون کی عورت کی مثال، اس عورت نے کہا کہ اے میرے پروردگار، جنت میں میرے لیے گھر تیار کر دے، اور فرعون سے، اس کے قوم کے عذاب سے تو مجھے بچا دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، فرعون کے عمل، کردار اور ظالم قوم کی عذاب سے تو مجھے بچا دے۔ تو یہ ادھر اہل ایمان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی عورت کی مثال بیان کی، وہ اس طرح کہ فرعون ایک متکبر اور سرکش شخص، جس نے انا ربکم الاعلی کہا کہ میں تم سبوں کا سب سے بڑا الہ اور پروردگار، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس مرد یعنی فرعون کے ماتحت جو اس کی عورت تھی جس کا نام آسیہ بتایا جاتا ہے، اس نے ایمان لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی اور رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو تسلیم کی، نبوت اور رسالت کو، اور فرعون کو ربکم الاعلی ماننے کے بجائے، جو کہ اس کا اپنا شوہر ہے، اس عورت نے اللہ وحدہ لا شریک کو سب سے اعلیٰ رب اور اسی کو رب سمجھا، اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آیا۔ جب فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو فرعون نے اسے دھمکایا اور اسے سزا بھی دی جیسے کہ بتایا جاتا ہے، اور سخت سزا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا گیا، اور اسی میں اس کی عورت کی موت آئی۔ تو اس عورت کو، آسیہ کو، جو تکلیف جب پہنچتی تھی اور جب اسے ایذا فرعون اس کے قوم کی طرف سے پہنچایا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی، یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے پروردگار، جنت میں تو میرے لیے گھر تیار کر، اور تو مجھے نجات دے فرعون اور فرعون کے عمل سے اور ان ظالم قوموں کے حرکتوں سے۔ اور
اسی عذاب کا سامنا کرتے ہوئے اسی میں کیا ہے اس عورت کی کیا ہے موت ہوئی، آسیہ جو فرعون کی عورت ہے۔ اس میں عبرت اور سبق ہمارے لیے اس ناحیے سے ہے محترم ناظرین، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان کے لیے۔ تو ہمارے لیے عبرت اور سبق اس ناحیے سے کہ چاہے جتنا مشکل وقت آ جائے ہمیں صبر کرنا ہے، ایمان کو لے کر کے، صحیح دین کو لے کر کے ہمیں ہو سکتا ہے تکلیف پہنچائی جائے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لوگ ہمیں ایذا اور تکلیف پہنچائیں، برا بھلا کہیں، ہو سکتا ہے بائیکاٹ کر دیں، سماجی بائیکاٹ، لیکن ہمیں اپنے دین پر کیا ہے ثابت قدم رہنا ہے۔ اس عورت پر غور کیا جائے، آسیہ پر جو فرعون کی عورت ہے، کہ مشکلات کا اس نے کیا ہے سامنا کیا، اور قوم کے لوگ جو اسے تکلیف اور ایذا اور سزا دیتے تھے ان سبوں کو کیا ہے برداشت کیا، اور آخری دم تک اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، اور اسی پر کیا ہے اس کا خاتمہ اور دنیا سے کیا ہے رخصت اور وفات پائی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی عورت آسیہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اونچا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، بلکہ جنت کی عورتوں میں کیا ہے اس کا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرتے ہوئے اس کا بھی کیا ہے ذکر کیا۔ جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور زمین پر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خط لگائے، یعنی 4 لائنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کی 4 عورتیں ہیں، ایک لائن جو ہے وہ خدیجہ ام المؤمنین، دوسری کیا ہے فاطمہ بنت محمد، اور تیسری آسیہ جو فرعون کی عورت جس کا ذکر ہو رہا ہے، چوتھی عورت مریم بنت عمران۔ یہ 4 عورتیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جنتی عورتیں ہیں۔ تو المہم حضرات، ہم ان دونوں آیتوں کو جو کہ سورہ التحریم کی آیت نمبر 10 اور 11، ان کو بار بار یا جب بھی ہم پڑھتے ہیں ان پر غور و فکر کریں، اور ان مثالوں سے کیا ہم عبرت سبق حاصل کرنے کی کیا ہے کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔